عوامی دھرنا 24 جولائی ڈی چوک اسلام آباد 4 بجے سب نے حاضر ہونا ہے. حق دو عوام کو، سوارو پاکستان کو، بدلو اس نظام کو. ظالمانہ ٹیکسوں، بجلی کے ناجائز بلوں، اشرافیہ کی غائبانہ مراحت اور لوڈنگ چین کے خلاف چلو چلو ڈی چوک چلو، چلو چلو ڈی چوک چلو. 105 ارب روپے تمہاری اس نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے صرف 2 مہینے میں قوم کے اوپر پڑے، اور تم قوم کو کہتے ہو کہ اگر بل نہیں دو گے، ٹیکس نہیں دو گے تو ہماری معیشت کیسے چلے گی. تم نے 2 مہینے میں RLNG جو ملٹی گیس ہے، جس کے ٹھیکے کٹ بیک پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس میں، وہ ملٹی گیس کنزیوم کرنی ہوتی ہے جب کنٹینر آتا ہے. نہیں کرو تو پینلٹی لگتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے پیسہ، کورٹ کا پیسہ ہے. صرف 2 مہینے میں اس وجہ سے سستی گیس کی پروڈکشن بند کر کے باقاعدہ وزارت سے خط گیا کہ آپ اپنی گیس کی جو کنویں ہے اس کی پروڈکشن کم کریں. جو سستی ملتی ہے ہمیں، جو 25% پہ جو گیس ہمیں مل رہی ہے، اس کو بند کروا کے آپ نے 4 گنا مہنگی گیس کو کنزیوم کروایا ہے. اور اس کے بچے حکومت والے اپنی لگائیوں کو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے. پوری رات جاگتا ہوں، بچوں کو پسینے دیکھتا ہوں، ترس آتا ہے. یہ حکومت رات کو کیوں لائٹ بند کرتی ہے؟ قیمتیں کم کرو، عام آدمی کو جینے دو. کلر پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا ظالموں نے. موٹر بھی نہیں لوا سکی، 200 یونٹ پا دیتا نا. پانی میں مسایا کرو، پانی میں. تنخواہ داروں کے ٹیکس کو کم کرو. یہ بجلی کی قیمت کو کم کرو. یہ جو بجلی فری مراحت یافتہ طبقے کو مل رہی ہے وہ ختم کرو. یہ بجلی کے اور گیس کے بلوں پر جو ٹیکسز ہیں ختم کرو. یہ پیٹرول کی قیمت پر جو لیوی بڑھاتے چلے جا رہے ہو یہ ختم کرو. اتنی مہنگی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک طرف ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عمران خان نے اس بیل کو سینگوں سے پکڑ رکھا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلوں کے بعد اب ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی مشکل کا شکار ہے، اور اس کے لیے وہ پورے اپنے کا زور صرف کر رہی ہے، اپنی پوری طاقت صرف کر رہی ہے، اپنے سیاسی اتحادیوں کا سہارا لے رہی ہے، ان کا استعمال کر رہی ہے. یہ الگ بات کہ وہ سیاسی اتحادی اب عوامی دنیا میں، عوامی میدان میں ازکار رفتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ نمک کی طرح گھلتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے میں جماعت اسلامی جو اس ملک کی ایک منظم جماعت ہے، اور اس کے ایک جواں سال جو امیر ہیں، سربراہ ہیں حافظ نعیم الرحمن، وہ ایک فائر برانڈ لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے مزید جو اس مشکل میں گھری ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات کا ایک فیصلہ، مشکلات کو پیدا کرنے کا، یا عوام کی سیاست کرتے ہوئے، چونکہ جو بھی یہاں فرد یا جماعت عوام کی سیاست کرے گی تو اس کے نتیجے میں جو طبقہ اشرافیہ ہے، جو اس کی علامت اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ مشکل کا شکار ہوگی. تو حافظ نعیم الرحمن ایک انقلابیت کے ساتھ اور ایک ریڈیکل قسم کی پالیٹکس کرتے ہوئے میدان میں اترے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ عوامی مسائل، عوام کے بنیادی جو مسائل اس وقت عوام کو درپیش ہیں، وہ ان کو لیے ہوئے ایک احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیا جا رہا ہے. ملک بھر سے قافلے اس احتجاج میں آ رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے مزید مشکل کھڑی ہو رہی ہے. بہت سی سیاسی قوتیں جو ہے وہ ایک یا تو باقاعدہ طور پر ایک تعاون کی میں ڈھل رہی ہیں، یا بالواسطہ طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں. حافظ نعیم الرحمن چونکہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جماعت اسلامی جو کراچی ہے اس کا ایک اپنا ریڈیکل مزاج رہا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جو سید منور حسن جب پہلی بار کراچی کے پاس یہ قیادت چلی گئی، تو سید منور حسن جو تھے ان سے، ان کی سیاست سے، ان کے اسلوب سے، ان کے جملوں سے، ان کے موقف سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ناراض اور نالاں رہتی تھی. یہاں تک کہ ایک مشہور زمانہ ٹویٹ جو ہے وہ اس دور کے ISPR کے ترجمان اور ڈائریکٹر جنرل عاصم باجوہ کا موجود ہے، کہ جس میں انہوں نے سید منور حسن کے ایک بیان پر بڑے کھلے بندوں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا. تو حافظ نعیم الرحمن اب اس سمت میں ایک اور اضافہ ہیں
کیونکہ حافظ نعیم الرحمن بھی بنیادی طور پر اس فارم 47 کا شکار ہونے والی شخص ہیں کہ کراچی کی میئرشپ ان کے قریب آ گئی تھی، عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد چل رہا تھا، لیکن پھر وہاں کی جو حکومت ہے سندھ کی پیپلز پارٹی کی، اس نے ایسی کاریگری اور کرتب دکھائے کہ حافظ نعیم الرحمن وہیں رہے اور ان کی جگہ پیپلز پارٹی نے اپنا میئر لایا اور بالکل اسی فارم 47 کی سٹائل میں لایا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کراچی میں فارم 47 کی یعنی جیتے ہوں کو شکست دینے اور ان کی فتح کو شکست میں بدلنے کی جو ڈرامے کی ریہرسل ہے وہ کراچی سے اسی وقت شروع ہوئی تھی جب وہاں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے مشترکہ امیدوار حافظ نعیم الرحمن کو ہرایا گیا تھا اور ان کی جگہ پھر اپنا ایک سیٹ اپ انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو اس طرح حافظ نعیم الرحمن اس سسٹم کے، یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس کے خود ڈسے ہوئے ہیں، اس کا خود شکار ہونے والے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی وہی ہو چکا ہے ذاتی حیثیت میں بھی اور جماعتی حیثیت میں بھی جو بعد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو موقف ہے اس میں بڑی وضاحت اور صراحت موجود ہے کھلے بندوں سے۔ اسی طرح جو جماعت اسلامی کا ایک مزاج بن رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ایک ایجیٹیشنل مزاج بن رہا ہے عوام کے مسائل کو لے کر، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو حرکتیں ہیں، جو اس کی ناکامیاں ہیں پچھلے 75 برسوں میں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے، اور جو ایک گٹھ جوڑ ہے ایک سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کا، جس کا بجلی کی جو پیدا کرنے والے جو کمپنیاں ہیں ان کو جو پیسوں کی ادائیگی ہے کہ جو ان ویڈیو کلپس میں جو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں چلایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے کہ جس میں وہ بجلی نہ بھی پیدا کریں تو تب بھی انہیں اپنی جو قیمت ہے، اپنے جو چارجز ہیں وہ انہوں نے وصول کرنے ہیں، اور وہ عوام کے ٹیکسز سے، وہ آئی ایم ایف کی اس پیسے سے وصول کرنے ہیں کہ جس کا جو پاکستان میں قرض دار پیدا کرنے کا ایک سبب بن کر رہ گیا ہے، ایک مشین بن کر رہ گئی ہے۔ تو ایسے میں جو جماعت اسلامی بھی اس بیڑے میں ایک اضافہ ہے اور اپنا ایک حصہ ڈال رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ کہیں گے کہ شاید ہم سے ہمارا جو کارڈ ہے وہ چھیننے کی بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مزید دباؤ میں آئی ہوئی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ اپنی سمت تبدیل کرے، وہ اپنی پالیسیز تبدیل کرے، وہ اپنے ماضی کی جو ایک ٹریک ہے اس کو تبدیل کرے، تو وہ مزید اس پر اتنی ان آوازوں سے ایک دباؤ پڑنے جا رہا ہے۔ اسی طرح یعنی اس بدلتے ہوئے مزاج کو یا اس مزاج کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ جو جماعت اسلامی کا ترجمان ہے روزنامہ جسارت، ایک انڈیپینڈنٹ اخبار کے طور پر وہ کام کرتا ہے، بہت کم وہ پروپیگنڈا اور اس طرح کی اس میں نہیں ہوتی، ایک آزاد اخبار کے طور پر کہ بلکہ آزاد اخباروں سے زیادہ آزاد اخبار کے طور پر وہ کام کرتا ہے، اور ایک پارٹی کی حمایت کے باوجود، ایک پارٹی کا بظاہر ایک پارٹی کا جو آرگن ہونے کے باوجود، تو اس کے ایڈیٹر شاہ نواز فاروقی ہیں، وہ اسی دن کے کالم میں لکھتے ہیں کہ اپنے کالم میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی جو کبھی وفاق کی جماعت تھی، وہ اب عرصے سے سندھ کی پارٹی بن چکی ہے، اور اسی طرح نواز لیگ الف سے یہ تک ایک پنجابی پارٹی بن چکی ہے، اور ایم کیو ایم ایک مہاجر پارٹی بن چکی ہے، اور اے این پی ایک پشتون پارٹی ہے۔ اس فضا میں شاہ نواز فاروقی لکھتے ہیں جو جسارت کے چیف ایڈیٹر ہیں، اس فضا میں یہ بات بہت اہم ہے کہ تحریک انصاف کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسی جماعت ہے جس کی جڑیں ملک کے تمام صوبوں میں ہیں اور جو پوری قوم کو سیاسی وحدت فراہم کرتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اس وقت ایک قیمتی اور قومی اثاثہ ہے۔ جو جرنیل اس پہ حملہ کریں گے وہ قومی اثاثے پر حملے کے مرتکب ہوں گے۔ وہ آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں احمد شریف چودھری صاحب، ان کی جو حالیہ پریس کانفرنس ہے اس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کالم لکھا ہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان کا عدالت عظمیٰ کو انتباہ کے عنوان سے۔ تو یہ ایک بڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ایک انٹیلیجنشیا ہے، جو ایک دانشور طبقہ ہے جماعت اسلامی کا، وہ بھی تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے
اور اب جو جماعت اسلامی ایک اسلوب اپنا رہی ہے کہ اس نے اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی مہم میں شریک وہ ہوئے بھی تو اس سے ان کی اپیل کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی، جو ان کی ایک اسٹریٹ پاور کا ایک دبدبہ ہوتا تھا وہ کم ہوتا چلا گیا۔ بالخصوص پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کا جو تجربہ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ان کی پولیٹکس کے لیے۔ تو ایسے میں حافظ نعیم الرحمن جو ایک جواں سال بھی ہیں اور ایک انقلابی بھی ہیں اور اس سسٹم کے، اس فارم 47 کے سسٹم کے ڈسے ہوئے بھی ہیں، تو وہ ایک نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں، ان مسائل کی بات کرتے ہیں جن کی جڑیں جو ہیں وہ کہیں دور ہیں۔ تو اسی طرح جو جماعت اسلامی کا اخبار جو جسارت ہے وہ ایڈیٹوریل بھی اسی دن کا ان کا صرف یہ ہے کہ صرف مارشل لا کے خطرے پر عدالتیں کیوں کھلیں۔ وہ جسٹس اطہر من اللہ کے نیو یارک سٹی بار میں امریکی قانون دانوں اور وکلاء کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے اس اداریے میں بڑا کھلے ڈلے انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملک کی سیاست میں ہمیشہ مداخلت کرتی ہے، عوام کی رائے کو دباتی ہے، کچلتی ہے، اور عدالتوں کو ان سارے معاملات پر ہمیشہ سے کھلا رہنا چاہیے اور کسی ایک بار نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر عدالتیں ہمیشہ، وہ اس جملے پر اختتام کرتے ہیں کہ اگر عدالتیں ہمیشہ کھلی رہیں تو سب کو دائرے میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ان ساری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی ایک اب بالکل عوام کے ساتھ کھڑی ہونے کی ایک کوشش کر رہی ہے، اور یہ عوام کے لیے بھی خوش آئند ہے، یہ عوامی سیاست کرنے والوں کے لیے بھی خوش آئند ہے کہ ایک منظم جماعت، نظریاتی جماعت جس کا اپیل کی صلاحیت جتنی بھی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، وہ ایک عوامیت کی طرف آ رہی ہے اور اپنا وزن جو ہے وہ عوام کے اس وقت لمحہ موجود میں عوام کے پلڑے میں ڈال رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے مستقبل میں اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو پاکستان میں ایک فیصلہ کن ایک کشمکش شروع ہو چکی ہے کہ اب 75 برس کے راستے کو یا تو بدلنا ہے یا اگلے 75 برس بھی آپ نے اسی طرح رلتے ہوئے، گرتے ہوئے، پڑتے ہوئے، رینگتے ہوئے اور کرالنگ کرتے ہوئے اس پر چلنا ہے۔ تو ان فیصلہ کن لمحات میں جماعت اسلامی جیسی منظم جماعت، اس کے انسٹیٹیوشنز کا، اس کے امیر کا ایک عوام کے ساتھ کھڑا ہونا یقیناً ایک اپنی ایک سگنیفیکینس رکھتا ہے۔